الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وصحبه وأزواجه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دی لفظ ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اور جسے کھاری کنویں شیرائیں جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اور امیر حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام زینت قادریت پہ لاکھوں سلام اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ حقیق سارے اہل محبت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ صالحہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قادت کی خدمت پہ لاکھوں سلام اور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین محافظ ختم نبوت پہ لاکھوں سلام اور فیض سے جن کے لاکھوں امامی سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم معصومیت پہ پہرا دیا اشرف کی جرت پہ لاکھوں سلام بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چاری اور مطابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بھری جناب محترم جرنیل اہل سنت حضرت مولانا پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب نقوی حضرت مولانا مفتی حسن الدین چشتی صاحب دیگر علماء کرام حضرت مولانا ضیاء ملت احمد ضیاء خان نصفی صاحب حضرت مولانا فیض ملت فیض الحسن اشرفی صاحب اور میرے مسلک کے نوجوانوں ناطقان شیرین بیان تمام عوام اہل سنت بانیہ نے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جڑے تے بولے بھی ہو گیا اور فرینڈ سیٹاں کے وہ آگے بیٹھو جڑے سارے محفل کے دوران سارے خطاب کے درمیان بول سکتے ہیں جڑا نوٹ دے سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا وہ پیچھے چلا جائے جڑا فقط بول سکتا ہے وہ آگے آ جائے کلے نوٹ نال گل نہیں بنتی سبحان اللہ دی سلیوٹ نال گل بنتی ہے مفتی صاحب کا جگا رہے سن تے جبلا بھی جگا رہے سن تے ٹائم بھی بڑا ہو گیا تے حاضری کا ثبوت دینا ہے تے ٹیکا چھڑ دیو نوجوان اگے آ جاؤ بابیاں نوں معافی ادھر اونچی آکھو سبحان اللہ تسی کی سننا ہے تے تہاڈا ذوق یہ چل ہے کہ روایت نال چیک کر لینا تو بعد میں دیکھاں گے ذرا کام
ایک بابا جی گزرے ہیں، نام ہے ان کا امام محمد بن غزالی۔ علماء کرام جانتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ پہلے وہ بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، بعد میں سب کچھ چھوڑ کر صوفی بن گئے۔ ان کی کتابیں علماء کرام کے لیے تو ہے نہیں، میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا ہمارے نوجوان پڑھیں، بالخصوص مکاشفۃ القلوب پڑھیں، انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ امام غزالی نظر فرماتے ہیں ان اللہ خالق ملکن، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، لہو جناح فی المشرق و جناح فی المغرب، وہ دا ایک بازو مشرق وچ ہے دوسرا مغرب دے وچ ہے۔ فی خلق اللہ تعالی علیہ ریشن، جتنی اس جہان میں اللہ کی مخلوقات ہیں اتنی اس فرشتے کے جسم پہ پر ہیں، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں اتنی اس فرشتے کے جسم پر ہیں۔ فرمایا جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے جو نور کا سمندر ہے اس میں غوطہ لگائے۔ فرمایا اس میں جب غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر جب اپنے پڑوں کو جاڑتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جھڑتے ہیں اللہ ہر قطرے سے ایک اور فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ سارے پیدا ہونے والے فرشتے قیامت تک اس ایک بار درود پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو میں تیری زبان میں تیرے کلام سے زیادہ، تیرے جسم میں تیری روح سے زیادہ، تیری آنکھوں میں نور بصارت سے زیادہ، تیرے کانوں میں سماعت سے زیادہ، تیرے دل میں وسوسات و خیالات سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، فَقْصُرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ، بس میں موسیٰ ایک ہی کام کیتا کر میرے آخری نبی کے درود و سلام پڑھے گا، میرے آخری نبی کے درود و سلام پڑھے گا۔ میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنی والی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک سے سب تو زیادہ کثرت میں درود پڑھ دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، بظاہر بڑا بدکار، شرابیں پینے والا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ فوت ہو گیا، لوگ چکے اچھا کہ میں نے سوچا پورے دن دیکھتے۔ اللہ پاک نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ فوت ہو گیا، تم جا کے غسل دے تدفین کر۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی ایک امیدے بندہ گیا، اللہ کا حکم سی ان چکیا جا کے غسل دیتا تدفین کی تھی، لوگی بھی آ گئے۔ کرن تو بات فرمایا یا اللہ تیری تو ہی جانے، پر میرے دل سے کھڑکا ہے انہوں دور کر دے، تے لوگی تے چنگا ہی نہیں سمجھ دے تے تو کہہ رہا تیرا بندہ۔ اللہ فرمایا ہے میرے موسیٰ میں جیلی تیرے تے کتاب نازل کی تھی نا تورات، ایک دن انہیں وہ تورات کھولی، اذا ناظر فیہ اسم محمد انہیں ہوتے رہے میرے آخر نبی محمد مصطفیٰ کا نام ایک لیا، انہیں فرقہ پالا انہیں چمیا، چم کے پھر پالا انہیں ہی انہیں اکھاں کے لایا، اے موسیٰ منو نبی اللہ پسند آ گئی، میں نے اللہ کو نہیں دیکھیا، میں نبی محمد کو دیکھیا، میں نے بخت چلے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی بخشش ہو جائے وہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا کرے گا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے
نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجرے یہ سب بول سکتے ہو تو کیا پکا توڑتے ہیں کوئی تک تو کیا آپ کا ذہن ہے چلیے ہاں جی یہ محفل ہے میلاد کی توجہ محفل ہے میلاد خطیب سلام محفل پاک ہے برادران کربلے والے کرواتے ہیں تمام تشریف فرما ہے یہاں پہ بندہ نا توجہ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بلا مقصد ہو بندہ تو کام نہیں کرتا جڑا بغیر مقصد ہو کام کرے وہ بندہ جڑا بھی کوئی نہیں کوئی نہ کوئی مقصد لازمی ہوتا ہے اور 38 سال ہو گئے محفل کروا دیا کوئی مقصد ہے اس کا کوئی مقصد ہے کیوں کرواتی کوئی تو جواب ہو سکتا ہے کیوں تو کہتے ہیں ہم میلاد کی محفل کرواتے ہیں اب میلاد ہے کیا محفل میلاد کی کرواتے ہیں میلاد ہے کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے تو کوئی سوال بنتا میرا کہ نہیں بنتا رسول نہیں بنتا تو میں چھڑ دیا بنتا کہ میلاد ہے کی سب تو پہلے تو اپنا یہ سمجھ جاتے ہیں میلاد واقعہ یولیدو تو بنیا یالیدو طریقے ہو کے باو لام تمزار مصطفیٰ کے کسرت درمیان آئی کون منع نصورتا تو بناتا یالیدو تو مصطفیٰ بزرگ نے کہتا وہ تو والد ایالی میں والد کان اور بھی اس کے 2-3 مصدر ہیں تو اس کا مطلب ہے پیدا ہونا پیدائش اب اس سے نکلا ہے میلاد اس میں ظرف کا صیغہ اس کا مطلب ہے پیدا ہونے کا دن یا جگہ اس کا لغوی معنی ہے اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر بالخصوص حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا سرکار کے معجزات بیان کرنا حضور کی آمد کے وقت کے معجزات بیان کرنا سرکار کی شان بیان کرنا اور ہر وہ کام کرنا جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اور اسے حضور مصطفیٰ ظاہر ہو یہ میلاد ہے یہ میلاد ہے اب ہم میلاد کے حکم میں کیا کرتے ہیں ہم جلوس نکالتے ہیں تو کہتے ہیں جلوس میلاد ہم محفل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جلوس محفل میلاد ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو میلاد شریف کی لائٹیں کیک کاٹتے ہیں تو میلاد شریف کا کیک یہ کام ہم کرتے ہیں تو کیا یہ جو کام کرتے ہیں میلاد اس کی کوئی اثر ہے یہ کہاں سے ثابت بھی ہے یا نہیں دیکھ لیں گے آپ کہ کوئی بھی مسئلہ لبنا ہوگا تو 4 طریقے پہلے قرآن میں کوئی نام لبدے پھر حدیث دے وچ دیکھی دا قرآن دیکھو نہ لبے حدیث دیکھو پھر اپنا قیاس کرو سب تو پہلے قرآن میں بھی اسی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں تو پڑھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 58 نمبر آیت سورہ یونس کی فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دس دے جدو اللہ دا فضل ہوئے اللہ دا اللہ پاک دی تواڈے تے رحمت ہوئے تے تانوں چاہیے خوشی کرو تانوں چاہیے خوشی کرو وہ خیر مما یجمعون تہاڈا یہ اللہ دے فضل تے رحمت ویلے تے خوشی کرنا اودے تو بہتر ہے جڑا تسی کندراں تے بینکاں دی جوڑ کے رکھے اے پیسے انہاں کو بہتر نہیں جڑے خوشی تے لا چھڑے ہن اسی دیکھنا کہ فضل کی درامت کی سورۃ انبیاء آیت نمبر 10 اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ میرا نبی تواڈے سارے جہان واسطے رحمت ہے پتہ چل جا رحمت مراد سرکار کی ذات ہے دوسرا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا آگے فرمایا اسے فرمایا کہ اللہ پاک نے اے نبی آپ کو بھیجا
مبشروں کا جزیرہ، ڈر سنانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا. آگے فرمایا مبشر المؤمنین. پیچھے بات کی سرکار کی آمد کی کہ ہم نے آپ کو یہ بنا بنا کر بھیجا، مبشر نذیر اور داعی اللہ بنا کر بھیجا. آگے فرمایا کہ ایک مسلمانوں کو، مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے بہت بڑا فضل ہے. کون فضل ہے؟ پیچھے سرکار کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار بہت بڑے فضل ہے، تو پتہ چلا رحمت بھی مصطفیٰ ہے، فضل بھی مصطفیٰ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں جو رحمت ملے تے فضل ملے، خوشی کرو. اسی خوشی کرتے ہیں، محفل کروا کے، لائٹاں لا کے، جھنڈیاں لا کے، جلوس کٹ کے. اللہ کہہ رہے ہیں خوشی کرو، رحمت ملتے فضل ملتے. سارا نبی رحمت ہے، اسی ایک کام کر کے خوشی کرتے ہیں. تو دسو پھر اسی قرآن کے مطابق چلتے ہیں یا قرآن کے خلاف چلتے ہیں؟ جو قرآن کے مطابق چلتے ہیں پھر میلاد منانا قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان تو بھی ثابت ہے. اس بھی لے کر آؤں گا. تو یہ باتیں تھی میں نے ابتدائی آپ سے کرنی تھی. جب میلاد کی محفل ہے تو ہم میلاد کی بات کریں گے. سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ میلاد میں آ جاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تواڈے وال اللہ نے آیا ایک نور تے ایک روشنی کتاب. ایک گل صرف 5 منٹ جلدی کرنا. ایک اللہ نے تواڈے وال آیا انشاءاللہ پھر تانوں چاہ سارے کوئی سننا چاہتے ہو سناواں گا. ایک نور تے روشن کتاب. یہ نور کی ہے. اب میرے سامنے سنیے تفسیر الوسی سے محمود الوسی دی. نمبر 1 ادھر فرمایا نور کا مراد ہے نبی المختار و نور الانوار. میں کوئی نور عام نہیں، بی بی آمنہ دا لال ہے. تفسیر نمبر 2 تفسیر تبری ابن جریر تبری لکھن والے فرمایا نور کا مراد ہے سرکار مدینہ. تفسیر نمبر 3 میں فتح البیان صدیق حسن خان قبالی انہوں نے کہا تو مراد ہے سرکار علیہ السلام. تفسیر نمبر 4 تفسیر بغوی. تفسیر نمبر 5 جامع البیان. تفسیر نمبر 6 تفسیر جلالین. تفسیر نمبر 7 امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں ہم نے نہ ترجمے نہیں کرنے والا ٹائم ہوتا تھا کہ میں ویسے لفاظے ذکریا. تفسیر الماوردی یہ ہوا محمد یہ بھی لکھا ہے. اچھا جی اب کیا آگے جناب کو درر اب کیا آگے تفسیر کجاوی تفسیر نسبی تفسیر سالبی 13 تفسیریں ہو گیا تے ایک کوئی یہاں پاوے نہیں انہاں نوں سارے پڑھتے نے. انہاں نے کیا ہوا نور نبیین ایک کوئی عام نور نہیں. نور تو مراد محمد مصطفیٰ ہے ساڈا آقا ہے بھی آمنہ دا لال ہے سارے نبیوں دا سردار ہے. سارے نبیوں دا سردار ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکر اللہ علیہ شاہ کے علامہ صاحب نے نقل فرمایا بہت خوبصورت کہا ہوں قیام بہت قریب ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک نے میرا نور بنانا چاہا تو جبریل امین علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا. جبریل آئے زمین پہ جہاں پر نبی پاک کی قبر ہے وہاں سے مٹی اٹھائی. وہ بڑی خوشبودار مٹی تھی اور میں اس کو اٹھا کر جبریل کے ساتھ جنہاں فرمایا جنت کے فرشتے ہیں جنت المعالی کے فرشتے ہیں. جبریل اس مٹی کو لے کر آسمانوں کی طرف گئے. وہ خوشبو والی مٹی تھی اس کو آب تسنیم سے دھویا گیا. پھر اس مٹی کو نور بنایا گیا. پھر جب نور بنایا گیا اور میں وہ نور تسبیح کرنے لگا. اور جب تسبیح کرنے لگا تو فرشتوں نے جب اس نور کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے فرشتوں نے اس نور کو پہچان لیا. فرشتوں نے میرے نبی کے نور کو پہچان لیا. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے شیش کو جو ہے وہ نصیحت فرمائی اور سور الہدی اور رشاد میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ میں روح پھونکی گئی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے عرش خدا پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں جب آپ کی توبہ قبول ہوئی آپ نے کہا یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما. جب مجھ سے اجتہادی خطا ہو گئی جب مجھ سے واقعہ ہو گئی اللہ نے کہا اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا. حضرت آدم فرمان سے کہنے لگے یا اللہ جب تم نے مجھ کو بنایا مجھ میں روح پھونکی میں نے جب سر اٹھایا عرش کے پائے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس وقت ہی جان گیا کہ جس ہستی کا رب کے نام کے ساتھ نام لکھا ہے
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پیارے والد، پیارے والد۔ ایک بابا جی ہیں مولانا ذیشان صاحب ہیں جو گھرانے کے امام صاحب بڑی مدد، وہ کہنے لگے میں مدینہ شریف گیا ایک بابا جی نال میں ملیا، لوکاں نوں دسیا کہ انہاں بابا جی نوں ہر ہفتے میرے نبی پاک دی زیارت ہوندی ہے۔ کہندے نے میں بابا جی نوں پوچھیا کہ بابا جی کوئی گل وچ جڑا تانوں زیارت ہوندی ہے بات کچھ اور ہے، کیا ہے؟ فرمانے لگے میں ہر ہفتے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی قبروں پہ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ساڈے باپ دی قبر تے جا کے دعا منگے سانوں چنگا لگدا جڑا سرکار دے والدین دی قبر تے جاوے۔ جدوں بھی ختم پڑھو نا تو سب تو پہلے سرکار دے والدین نوں سوال کیتا کی پتہ ساڈی یہ نیکی کام آ جائے تو مالک نظر کر دین۔ تو سرکار کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ویرانے سے جا رہی، آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی، ویرانے سے جا رہی ہیں تو حضرت وہب آپ کے سسر نبی پاک کے نانا انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ویرانے سے جا رہے ہیں ویرانے میں، تو 4 لوگ آئے۔ مفتی احمد یار خان ایمی صاحب نے لکھا ہے 8 لوگ آئے، انہوں نے تلواریں نکالی اور عبداللہ کے گرد چکر لگانے لگے، کہنے لگے ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا قصور تو کوئی نہیں ہے، آپ آخری نبی کے والد ہو، تو ہم نہیں چاہتے وہ دنیا میں آئے، ہم اس لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہماری کتابیں کہتی ہیں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں دوڑنے کی کوشش کی، میں جانے پڑھا کہ عبداللہ نے نقصان نہ کروں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بھی محدود آدمی تھی، فرماتے ہیں انہوں نے مجھے باہر روکے لیکن اکیلے تھے کیا کرتے، فرماتے ہیں میں جب دوڑنے کے لیے کوشش کی تو میرے پاؤں زمین نے پکڑ لیے، میں پتھر اٹھانے لگا وہ بھی مجھ سے طاقت نہ رہی۔ فرماتے ہیں کہ 4 نورانی چہرے والے لوگ نمودار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے واسطے نمودار ہوئے نبی پاک کے والد، فرماتے ہیں ان کے لیے نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں انہوں نے 8 کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد کہنے لگے جناب آپ بڑی عزتوں کے مالک ہیں، آپ اکیلے باہر نہ آیا کریں، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، میں نے بیوی سے جا کر کہا حضرت وہب نے کہ اسی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ایک سونا نوجوان تے نیک نوجوان میں دیکھ کے آیا کہ اسی والا رشتہ بھیجیے۔ یا اپنے بات عرض کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی دے والدین وہ جنتی کوئی نہ، انہوں نے تیرا ایمان سے کہا اللہ کا لعنت کرتے کھوتے آپ میں ہم سیدھے بیٹھا نہیں تو میں کبھی الفاظ بڑے سخت استعمال کیتے ہیں، سارے کو پتا ہے میں ایسے مطلب کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، بالکل گستاخی صحابہ ہوں یا گستاخی اہل بیت ہوں، میں کہا 2 چھٹے منہ سرکار کے بارے میں جنتی نہیں ہے۔ میں کہا اچھا جی میں کہا مولانا کی روایت ہے جنت کے 4-5 جانور جان کے انہوں نے یونس علیہ السلام کی بچتی بھی جائے گی، جائے گی، کیوں جائے گی؟ کہ انہوں نے یونس علیہ السلام نے نا مچھلی اپنے پیٹ میں رکھی ہے، اور میں کہا بے وقوفا وہ جڑی مچھلی وہ اللہ نے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھے اور رب انہوں جنت میں بھیج دیتا، اور جڑی ماں نے 2 عالم کے سرکار اور رب نے یار کو 9 مہینے پیٹ میں رکھے وہ کیویں جھل نہیں ہو سکتی ہے، انہاں کیویں ایمان نہیں ہو سکتا، انہوں اللہ پاک کی درجہ والا جنت کا مقام عطا فرمائے۔ یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حافظ میں کوئی نہ دکھاتا دیکھ کے پڑھنی ہے لیکن دراز سے بہت بڑا اعتراض ہے۔ میلاد مناتے ہیں، عید کہتے ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ سارے علماء جواب دیں گے، پھر بندے پیچھے آتے ہیں جواب دیو، میں کہا یار یوٹیوب پر ہی ہے اعتراض دے جواب نہ نہیں، میں کہا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں واسطے عید کا دن تو ہے، روایت ہے، تو میں نے کہا اگر جمعہ عید کا دن ہو سکتا ہے تو پھر جس کے صدقے جمعے کو شان ملی ہے وہ آیا وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟
ہمارے میں ایک بندے نے کوئی تقریر کر رہا تھا، اس کا جواب دیتا چلوں، مجھے یاد آ گیا، بعد میں بھول جائے گا. وہ ایک صحابہ نے ایک بات بندے نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام کا ایک وجہ تھا کہ سرکار محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، ہماری محفلوں میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اور کیا پتا ہمارے گھر بھی آ جائیں. انہوں نے کہا سب نور باندھے، نور الدین زنگی نے سیسا پڑھائی دوار کی ہوئی ہے، ہر شہر والے سرکار کے نہیں آ سکتے. اور میں کیا مولانا یہ بیچ نہیں پڑھتا، آپ سے کہیں بھائی ہم اس بیچ میں نہیں پڑھتے کہ وہ کدھر سے آتے ہیں، یا ساڈا عقیدہ سرکار آتے ہیں، اسی 15 جنوں کو یہ بس آتے ہیں جی نہیں، آپ نے کہا کہ آپ غریب تھے. میں کہا یہ کوئی نام نہیں پھر منانا تو اسی جانتے ہیں. یہ میرے پاس قرآن کھلا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے، اس کا تخت کون میرے سامنے لے کر آئے گا. ایک بڑا سارا جن کرنے کا جی میں تاڑی کچاری پر خاص پہلے پہلے لے کے آنا. فرمایا تو پہلے چاہیے گل بڑی توجہ والی، رزلٹ دیا کر 4 سائے گی، گل بڑی توجہ والی. فرمایا کہ تخت تو یہ تو پہلے چاہیے. بندہ اٹھے اور بابا جی اٹھے، قال الذی عنده علم من الکتاب. فرمایا کہ مولوی صاحب اٹھے، علم من الکتاب عنده علم من الکتاب، انہوں کو کتاب میں سے کچھ علم تھا. کچھ علم تھا، بڑا اور بھی نہیں، تھوڑا سا علم تھا، قبیلیہ کر لو اور بھی نہیں، کتاب تو تھوڑا علم سی، مولوی صاحب سی. اور انہوں نے کہا جی میں لے کے آؤں گا. میں کب؟ فرمایا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا تاڑی آپ چمک تو پہلے پہلے تخت ایتھے ہوئے گا. میں لے چمک کیوں آ گیا، میں نے اے کیا یہ تخت. اور میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیں اتنا بڑا تخت اتنا میلوں پر وہ کیسے آیا؟ نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اور میں نے کہا مولانا وہ تخت کیسے آیا؟ اس نے کہا اللہ جسے چاہے. میں نے کہا اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا چھوٹا سا مولوی اللہ اس کو دے تو آنکھ چمکنے سے پہلے اتنے دور اتنے میلوں سے اتنا بڑا تخت لا سکتا ہے، تو جو سلیمان کا بھی آقا ہے اللہ نے اس کو بھی نشان عطا کی ہے، جب چاہے غلاموں کی محفل میں جا سکتا ہے، جب چاہے آ سکتا ہے، جب چاہے جا سکتا ہے، جب چاہے آ سکتا ہے. تو یہ اپنی گل آؤ دوبارہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی گل ہو رہی سی. اچھا حضرت وہب گئے، انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، پھر حضرت آمنہ کے گھر میں پیغام بھیجا تو بی بی پاک کی اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد سرکار کی ولادت ہوئی. جب سرکار کی ولادت ہوئی تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، تو اس رات جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کے سب جو بیٹیاں تھیں ماں کے بیٹوں میں اور جو پیدا ہوئی تھیں بیٹیاں اللہ نے سب کو بیٹے بنا دیا.